کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی لمٹ کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ابھی نہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کھلے منہ کھلے لفظوں کے ساتھ جتنا چاہے مانگ سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ کی ضروریات ہے اس کے مطابق بھی مانگ سکتے ہیں۔ نہ مانگنے والے سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور مانگنے والے سے، ایک بندہ ہے ضروریات ہیں مانگتا نہیں ہے، ایک بندہ ہے جو ضروریات کے مطابق ہی مانگتا ہے، اسے موٹر سائیکل چاہیے، وہ یہ نہیں کہتا یا اللہ مجھے پراڈو دے دے، وہ یہ کہتا ہے اللہ مجھے موٹر سائیکل دے دے، اور پھر اس کے بعد اپنے فضل سے مجھے نوازتا رہے، میرے حالات کو بہتر فرما اور میرے حالات کے مطابق مجھے نعمتوں سے نوازتا رہے۔ اب آ جائیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سنت کے خلاف مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں 40 سال کا ہوں، مجھے 20 سال کا کر دے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کے خلاف آپ اللہ سے دعا نہ کریں۔ اسی طرح ایسی دعا کہ جس کے اندر گناہ ہو، کہ آپ ایک لڑکی سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ نہیں چاہتے، آپ ہی چاہتے ہیں، اور پوشیدہ دوستی ہے اور بات چیت ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں یا اللہ مینوں اے ہی دے دے، یہ گناہ والی دعا ہے، یہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایسی دعا انسان کرے کہ جس کے ساتھ قطع رحمی ہو، ایسی دعا کہ بہن بھائی جو ہیں وہ انسان کی زندگی سے نکل جائیں یا کٹ جائیں اس دعا کے اثر کی وجہ سے، تو وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو خلاف سنت بھی نہیں مانگنا چاہیے، گناہ والی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے، اور قطع رحمی والی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح بلا وجہ کسی کو بد دعا بھی نہیں دینی چاہیے کہ یا اللہ فلانے دا بیڑا غرق کر دے، فلاں کامیاب نہ ہو۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا میٹرک میں یا ایف اے لیول کی، ان کی ذہنیت کیا ہوتی ہے، اچھا میرے نمبر اگر اچھے نہ آئیں، اللہ کر کے فلانا فیل ہو جائے، فلانے دے بھی اچھے نمبر نہ آئیں، اس طرح کی دعائیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے انسان اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے، اور کسی اور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگے۔ کسی اور کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھلائی آپ کو بھی عطا کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بھائی تجھے یہ نعمت بھی عطا کرے۔ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور فی زمانہ یہ متروک سنت ہے، بہترین عمل ہے، اور یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا اور صفتوں کا وسیلہ دے کر مانگنا چاہیے۔ ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت رکوع اور سجدے میں ممنوع ہے، اور ایک ہے دعائیں، وہ دعائیں قرآنی ہو غیر قرآنی ہو، پڑھ سکتا ہے، جی پڑھ سکتا ہے۔ بہن بھائی ناراض ہیں تو صلح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ ڈالنا، تینوں موئی ماں دا واسطہ ہی، تینوں پیو دا واسطہ ہی، تینوں ماں پیو دا واسطہ ہی، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔
اللہ کا واسطہ ڈالیں. یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے. ذکر و اذکار کرتے ہوئے تسبیح اور آلہ تسبیح کا استعمال کرنا یہ بالکل درست اور جائز ہے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت نے گٹلیوں کے اوپر مرحبا, آپ کیسے ہیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ کریں گے. اللہم اشفیہا شفاء من شفائک انشاءاللہ. جی کیا بات ہو رہی تھی؟ تو تسبیح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے کھجور کی گٹلیوں پر یا گٹلی اس پر پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا, تو یہ بالکل جائز اور درست ہے. بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آلہ تسبیح کو اختیار کرنے سے انسان کے اندر سے غفلت ختم ہو جاتی ہے, اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بچوں کا جہاں دل لگا ہوا ہے وہاں ان کو جمعہ پڑھنے دیں, وہ اپنی ماں کے ساتھ چلے جائیں, آپ ان کے ساتھ خود چلے جائیں. بچوں کا دل کرتا ہے ترنم والا خطیب ہو, باپ کا دل کرتا ہے سادی سادی باتیں کرنے والا ہو, تو ابا جی چاہتے ہیں ادھر آ جائیں, بچے چاہتے ہیں ادھر چلے جائیں, تو کبھی ادھر چلے جائیں کبھی ادھر آ جائیں. ہاں کوئی بات نہیں. آپ رمضان میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز سجدے کے بارے میں اگر انسان زمین پر نہیں بیٹھ سکتا تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے, اگر زمین پر بیٹھ سکتا ہے تو کرسی پر مت بیٹھے, زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے. وہ ہے کہ یہاں پر سجدہ آگے لکڑی لگی ہو, اگر آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ جھکے, یہ آپ کا سجدہ ہوگا, اور کم جھکنا رکوع ہے. پہ بیٹھ کے اکثر لوگ سجدے میں کہ کونیاں جو ہیں یہ ٹخنوں پہ رکھ کے ایسے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں جیسے انسان آگ نہیں تاپتا. نہیں, ایسے یہ تکلف ہے. آپ دیکھیں اللہ اکبر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جاتے ہیں, اور پھر اللہ اکبر آپ کہہ کے یہیں پر آپ سجدہ کریں. کئی لوگ ہیں جو ایسے, یہ نہیں, یہ تکلف ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایک بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل پر بھی خطبہ جمعہ ہونا چاہیے. گزشتہ سالوں میں ہو چکا ہے, انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس پر بھی ہوگا. توجہ دلانے کا بہت شکریہ. عمر, نہ شکری سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے اختصار سے یہ بات عرض کی ہے کہ انسان اپنی اوقات کو یاد رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ذکر کرتا رہے, تو یہ شکر گزاری ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے کہ یا اللہ تو نے یہ مجھے نعمتیں عطا کی ہے, اس پر میں تیری عبادت بھی کرتا ہوں, تیری تعریف بھی کرتا ہوں, تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں. اپنی اوقات کو بھی یاد رکھتا ہے انسان. اور ناشکری سے بچنے کے لیے انسان جب موت سے غافل ہوتا ہے, کس سے غافل ہوتا ہے؟ موت سے. تکبر, موت, غصہ, یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ناشکری پیدا کرتی ہیں. انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہوتے بے ساختہ اگر اس کی زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات نکل جاتے ہیں, یہ تو درست ہے, لیکن اس کو معمول نہیں بنایا جا سکتا. بے ساختہ جو الفاظ نکل جاتے ہیں وہ ٹھیک اور درست ہے. اللہ تعالیٰ جنہیں محبت کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے, یہ ایسی حدیث ہے وضاحت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جس انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. بعض ایسے آثار موجود ہیں
لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس سے آپ دین لیتے ہیں، مثال آپ مجھ سے دین لے رہے ہیں کہ میں تقریر کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اور میرے درمیان حائل ہو جائے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو کسی سے متاثر نہیں ہوا، بڑا پڑھا لکھا بندہ اس مولوی سے متاثر ہو گیا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کی علمی غلطیاں، اس کی عملی کوتاہیاں اس کے دل و دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایسے بندوں سے ملاتا ہے، وہ تو مولوی کچھ نہیں ہوئے، ان تو کچھ آؤں ہی نہیں۔ یہ بھی شیطان کا ایک بڑا حملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ جی ہمارے ہاں اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے میں غفلت کا شکار ہے۔ دوسری جماعت جو کروائی جاتی ہے ہماری مساجد کے اندر، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، وقت کا پتہ ہے سب لوگوں کو، پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور کیا دماغوں کے اندر فطور ہے، میں جاؤں گا اور جا کر دوسری جماعت کروا دوں گا۔ کدھر دلیل آتی ہے مجھے بھی بتا دو۔ ساری زندگی ہماری بھی حدیث پڑھتے گزر گئی ہے، طالب علم ہے، ہمیں کوئی بندہ دلیل لا کر پیش کر دے دوسری جماعت کروانے کی۔ اس عمل سے اہل حدیثوں کے اندر ہر مسجد کے اندر دو دو تین تین پارٹیاں ہیں، انہوں نے کوئی گل نہیں، اسی آپ ہی جا کے کرا لیں گے۔ تو جو جماعت اولیاء ہے اس کا جو تصور اور عظیمت ہے وہ تو ختم ہو گئی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک امام کھڑا کروں، اور جو لوگ جماعت سے سستی کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں نماز سے، ان کے گھروں میں جا کر آگ ڈال دوں، اگر مجھے بچوں اور بوڑھوں کا ڈر نہ ہو۔ تو پہلی جو جماعت ہے عہد نبوی کے اندر، دوسری جماعت کا ایک واقعہ ہے۔ کتنے واقعے؟ ایک۔ اور ایک واقعہ کہ بندہ مسافر تھا اور وہ آیا تو نماز ہو چکی تھی، بندہ گھر ہی نہیں سی بیٹھا۔ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ ہم تو اپنی مسجد میں دوسری جماعت نہیں کروانے دیتے، پہلی دفعہ کروا لی ہے اس نے، اگر وہ دوسری دفعہ جماعت کروا رہا ہے تو میں تو اس کی بڑی گرپ کرتا ہوں، پکڑ کرتا ہوں، اسے کہتا ہوں بھائی لاؤ دلیل کدھر ہے، ادھر ساتھ تمہارا گھر ہے، گپے تم ہانگتے رہے ہو، اب آ کر تم نے دوسری جماعت کیوں کروائی ہے؟ اس طرح یہ تنظیمیں کرتی ہیں، مرکزی جمعیت دا مولوی ہے تو نہیں پڑھنی، جماعت الدعوہ والے اپنی کرانی ہے، انہیں اپنی کرانی ہے، اور جتنے بھی جماعتوں کے ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں اور امیر ہیں، ان کی خصلت اور عادت ہے دوسری جماعت کروانا۔ گجرانوالہ شہر میں کوئی مسئول، کوئی امیر، کوئی تنظیمی ٹھیکیدار مجھے دکھا دیں جو دوسری جماعت نہ کرواتا ہو۔ مسجدوں کے پاس دفتر ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے، دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، چھت کو سر دیا ہوا ہے، موڈا دیتا ہے کہ میں بڑا ٹھیکیدار ہوں، جس کے اندر نماز اور جماعت اولیاء کی پابندی نہیں، ایک ککھ جنہ بھی وہ دیندار نہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، وہ کسی جماعت کا ہو، وہ اہل حدیث کا ہو، اہل سنت کا ہو، جماعت اولیاء کی عظمت اس کے دل میں نہیں، نماز کی پابندی نہیں، وہ حاجی کیا 100 حج بھی اس نے کیا ہو، اللہ کے ہاں اس بندے کی کک حیثیت نہیں۔ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے تمام کاموں میں سے سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ کسی کی دینداری دیکھنی ہو تو نماز دیکھیں، اس کی دیانت دیکھنی ہو تو اس کا مالی لین دین دیکھیں کہ مالی لین دین میں اگر ٹھیک ہے۔ اسی طرح رشتہ داری کرنی ہو اس کے ساتھ، نماز دیکھیں، لین دین دیکھیں، اور پھر کوئی جنسی شکایت تو نہیں ہے کہ اس نے بھائی بنائے ہوئے ہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ آج کل یہ بچے رکھنے کا عمل جو ہے، یہ اس کی ہوا بھی ہمارے کئی علاقوں اور آبادیوں میں آ چکی ہے۔ کسی کو بہن بنا لینا، کسی کے گھر میں آنا جانا، یہ میری خالہ ہے، پتہ کریں بھئی خالہ اس کی ہے بھی ہے یا نہیں ہے، بہن ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔
اگر ایسے معاملات ہو تو نہ دینداری ہے اور یہاں پر رشتہ داری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سوال ہے بھائی، ایک منٹ آپ بھی، ایک سوال ہے، ہمارے ہاں آج کل پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے امریکہ مرد آباد، اور گزشتہ جو حاکم وقت ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سازش کے ذریعہ ان کی حکومت کو گرایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، میں نے تو بات کرنی ہے نبوی سیاست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیاست ہے نا، یہ کسی ملک کے مرد آباد اور کسی ملک پر لعنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اس سے خالی ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے حکمرانوں سے لڑتے ہیں، اور وہ جو کفار تھے وہ پیارے نبی سے لڑتے تھے۔ ہم سے لڑنے والے برے ہیں یا پیارے نبی سے لڑنے والے برے ہیں؟ پیارے نبی سے لڑنے والے برے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ایران مرد آباد، روم مرد آباد، مشرکین مکہ مرد آباد۔ بھائی جو مسلمانوں سے لڑنے والے ہیں آپ ان پر لعنت کر سکتے ہیں، تمام کافروں پر لعنت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح کافر ملکوں کے ساتھ ہماری تجارت ہے، کافر ملکوں میں جا کر ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام کی دعوت دینے کے لیے کسی بہانے سے ان کے ملکوں کے اندر چلے جانا یہ درست صورتیں ہیں، اور یہ زندہ باد اور مرد آباد کی جو سیاست ہے نا، یہ ہمارے پاکستانی بعض جو مکار لوگ ہیں نا ان کی پیدا کرتا ہے۔ کافر کافر، فلاں کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اسلام کے اندر کوئی ایسا تصور ہے ہی نہیں ہے، یہ بھی خود ساختہ تصور ہے۔ اسی طرح فلاں مرد آباد اور فلاں زندہ باد، اب کرنا کیا ہے بھائیوں نے، انہوں نے میری گفتگو کاٹنی ہے اور مجھے بھی امریکہ کا ایجنٹ بنا دینا ہے۔ انہوں نے کہنا ہو عمر صدیق نے امریکہ نو مرد آباد نہیں کیا، لہذا یہ بھی امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ دی تنخواہ بھی اتھوں ہوندی ہے۔ جو مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیں، وہ امریکی ہوں، وہ افغانی ہوں، وہ پاکستانی ہوں، وہ کوئی بھی ہے، وہ ملعون ہے، وہ مرد آباد ہے، وہ اخبث ہے، وہ کسی انسان کے نہ حق قتل میں جو شریک ہے وہ بھی اخبث ہے۔ بات ہو رہی ہے نبوی سیاست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لڑنے والے تھے، نبی علیہ السلام نے کبھی کے نعرے نہیں لگوائے تھے، اور نہ ہی یہ فلاں فلاں کافر ہے، کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ اللہ کے لیے یہاں سے نکلو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سلف کے رستے پر چلو، عبادات اس پر عمل کرو، رزق حلال کماؤ، اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنے گھر میں رہو۔ جس چیز کا اللہ نے آپ کو مکلف کیا ہی نہیں ہے وہاں اپنی زبانیں مت کھولو۔ یہ سیاسی نعرے بنائے گئے ہیں، یہ بات یاد رکھ لینا۔ دیکھیں اس پر میں کئی دفعہ باتیں کر چکا ہوں، جو رافضی ہیں، رافضی شیعہ کافر ہیں، یہ فرق کریں۔ کسی کو کافر کہنے کا مسئلہ انتہائی حساس ہے، کسی کو کافر کہنے کا مسئلہ انتہائی حساس ہے۔ اب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کیا مسلمان ہیں؟ نہیں۔ اور جن کو ہم لوگ کافر بنا رہے ہیں، کیا ہم ایک زبان کی حرکت سے سب شیعہ کو کافر بنا دیں؟ نہیں، علماء نے فرق کیا ہے، ہمیں ویسے فرق کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ آئیے جی؟ جی ایک سوال جی۔ اللہ کے نبی کی کیا حدیث ہے کہ اہل بیت اور جس نے قرآن اور اہل بیت کو تھاما رکھا وہ کامیاب ہوگا؟ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے جس نے قرآن مجید اور اہل بیت کو تھاما وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کو تھامے رکھو، اطرت کو۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جو دین انہوں نے نبی علیہ السلام سے لیا ہے وہ دین ان سے لینا اور اس پر عمل کرنا، یا ان سے محبت کرنا۔ وہ شیعہ ایک دوست آتا
وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں. آپ ان سے کہیں کہ اہل بیت سب سے پہلے نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں. ماں کے بغیر کبھی اولاد دنیا میں آئی ہے؟ کہتے ہیں ہم ان کی لڑی میں سے آئے ہیں. جو بندہ اپنی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ کرتا ہے، وہ بندہ ہو، وہ چیز ہو، وہ عمل ہو، وہ قول ہو، اس کی سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. جو کہتا ہے نا جی میں شاہ ہوں یا ہم اہل بیت سے ہیں، تو آپ ان سے کہیں دلیل پیش کر دو. کہتے ہیں ہماری خدمت کرو تو ثواب ہوگا. اہل بیت سے ہم. آپ انسان کی خدمت کریں، جانور کی خدمت کریں، اس پر بھی ثواب ہوگا. ایک بندے نے جانور پالا ہوا ہے، اس کو دانہ کھلاتا ہے، اس پر بھی ثواب ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ خیال تو ٹھیک ہے آپ کا، پر انہوں نے حدیث بیان کر کے پھر یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں بھائی. کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا فاطمہ اعملی لن اغنی عنک من اللہ شیئا. ہمارے 40 سپارے ہیں. ان سے یہ پوچھیں حضرت علی نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت فاطمہ پڑھتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی. تو جو وہ کام کرتے ہیں وہ کریں. کرتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے وہ. ٹھیک ہے، کہتا ہے ہمارے 40 سپارے تھے، 10 بکری کھا گئی. وہ کہاں ہمارے سپارے؟ آپ لوگوں نے کھائے ہیں. وہ نہ سمجھ بچہ ہے، اس کی ہدایت کی دعا کریں. اس کو علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کی کتاب اشیاء و سنہ گفٹ کریں، وہ پڑھیں. جی ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان. قرآن پڑھتے ہوئے امام صاحب زیر زبر بدل دیتے ہیں یا الفاظ چھوڑ دیتے ہیں یا لفظوں کی جگہ پر اور لفظ لے آتے ہیں، بھول چوک کر معاف ہے، بالکل پریشان نہیں ہونا. مجھے دے رہے ہیں آپ؟ اچھا موبائل. جی ہاں جی بتائیں. میں نے یہی حدیث میں نے بیان کی ہے، وہ مجمل ہے. دوسری حدیث کے اندر تفصیل موجود ہے. اس کے جو عربی الفاظ ہیں نا، یہ مسافر ہے. السلام علیکم، میں ایک اسلامی بینک میں جاب کرتا ہوں. لوگ اکثر ہم سے نئے کرنسی نوٹ کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور لیتے ہیں. آپ رہنمائی فرمائیں اگر یہ کرنسی نوٹ شادی وغیرہ کے موقع پر غیر شرعی کاموں میں استعمال ہوتے ہیں تو کیا اس میں گناہ ہوگا؟ جتنا آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ آپ سے نئی کرنسی لیتے ہیں اور کرنسی میں کمی بیشی نہیں ہے، 1000 کے بدلے میں 1000 ہے، 5000 کے بدلے میں 5000 ہے، تو یہ درست اور جائز ہے. رہی بات شادی بیاہ کے موقعوں پر ان نئے نوٹوں کا استعمال کرنا، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک ہے بھانڈ، مراسیوں، گوتوں پہ، کنجریوں پہ لوٹانا، یہ تو غلط ہے. اور ایک ہے علماء اور دولے پہ لٹانا. تو جتنا علماء پہ لٹانا جائز ہے اتنا دولے پہ لٹانا بھی جائز ہے. مولوی تے جائز ہے تے دولے تے ناجائز ہے. جی جمعے کا ٹائم ہے 1:30 بجے مثال اور خطیب 35 منٹ 40 منٹ یا 45 منٹ تک ٹر جاتا ہے، انہوں کوئی سوال کرنے کا حقدار ہے کہ یا وہی مرضی ہے؟ خطبہ جمعہ کا اگر وقت مقرر کیا ہے، خطیب 10-15 منٹ اوپر لے جاتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے کہ وقت کی پاسداری کرے، وقت کی پاسداری. تو جب یہاں پہ 1:30 لکھنے لگے نا تو میں نے کہا ساتھ میں لکھ دے تقریباً. میں کوئی میرے اندر ڈیجیٹل سسٹم تو نہیں ہے کہ 1:30 ہو اور ٹھک سے میں بیٹھ جاؤں. ظاہری بات ہے بات جو کر رہا ہوں وہ میں مکمل کر لوں، اتنی سی گنجائش ہونی چاہیے. یعنی 5 منٹ تک آپ خطیب کو لچک دے سکتے ہیں. تقریباً 5 منٹ میں آتا ہاں تقریباً، قریب، بلکہ 5 منٹ سے پہلے ہی آتا ہے. کہتے ہیں نا تقریباً 30 منٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے 30 منٹ کے قریب. جب 35 ہو گئے وہ تو پھر 35 منٹ ہو جائیں گے. اگلا فکر نہ آئے اس سے پہلے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محدثین ابن خزیمہ وغیرہ نے یہی ثابت کیا ہے کہ 2 رکعت کی نماز ہو یا 4 رکعت کی، سلام جہاں پر پھیرے گا اس تشہد میں اپنا پاؤں نکال کر باہر بیٹھے گا. یہ بالکل درست اور صحیح ہے، سنت سے ثابت ہے. وہ ہے مبالغہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں میں سے، ذرا غور کریں. میں آپ کو کہتا ہوں گھر والے بھی ساتھ لے کر آئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے ہی لے کر آئیں، اگر بعض بھی ہو تو نمائندگی. مبالغہ کے لیے نبی علیہ السلام اپنے گھر والے لے کر جا رہے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب گھر والے، اس سے مراد یہ نہیں کہ سب گھر والے، وہ بھی گھر والے ہیں اور وہ بھی گھر والے. کون سا جی؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء. آگے یہی آیت کریمہ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت گھرانے کو کہتے ہیں، اس میں ایک فرد بھی شامل ہے اور سارے بھی شامل ہیں. بیٹی ایک سی ایک غلط گل ہے، قرآن دے وچ ہی ثابت ہے نبی پاک دیاں بیٹیاں زیادہ نے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساءنا ونساءنا ونساءکم. جو آیت مبالغہ ہے نا وہ میں پڑھتا ہوں، ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو. وہاں پہ عورتوں کا بیان ہے. روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے جی. اگر انسان برداشت کر سکتا ہے تو خون دے بھی سکتا ہے، اور اگر برداشت نہیں کر سکتا تو یہ اضطراری کیفیت ہے، افطار کر سکتا ہے. جان بچانے کے لیے روزہ افطار بھی کر سکتا ہے. درد کا جو انجیکشن ہے، جو ویکسین ہے نا، ویکسین وغیرہ، اس پر علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ شوگر کی ویکسین لگواتا ہے یا کوئی اور وبا ہے اس کی ویکسین لگواتا ہے. ویسے ایسی درد کہ جو برداشت کے قابل نہ ہو، زیادہ درد ہے، تو انسان جو ہے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے. جی جی. لیلۃ القدر کی نشانیاں تو نہیں ہیں، آپ 5 راتوں کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ ایک پا جائیں گے. جی 5 راتوں کا اعتکاف کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. الحمدللہ میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں. پہلے میں اعتکاف پابندی سے کرتا تھا، پھر اس کے بعد جب یہاں پر خطیب آ گیا تب سے میں طاق راتوں کا جو اعتکاف ہے وہ کر لیتا ہوں. طاق 5، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. دیکھیں اگر آپ سوئیں گے پھر غافل ہو جائیں گے. کوشش کریں. اگر کچھ سوتا ہے تو پا لی، زیادہ عبادت کرنے والا زیادہ افضل ہے. اعتکاف رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام نے رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کیا ہے. میں نے ایک تحریر پڑھی ہے جس میں لکھا ہے کہ چاروں ائمہ ابن تیمیہ اور امام ترمذی، امام ابو بکر ابن العربی، ابن خزیمہ وغیرہ نماز تسبیح کے قائل نہیں ہیں. دیکھیں نماز تسبیح کی جو احادیث ہیں بعض محدثین کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ قائل نہیں ہے. ہمارے نزدیک اس کا ثبوت متحقق ہے، یعنی یہ ثابت ہے، اور میں اس کا قائل بھی ہوں اور فاعل بھی ہوں. میں اس روایت کو صحیح بھی سمجھتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے.
نماز تسبیح کی جماعت نہیں ہے، نماز تسبیح کی جماعت بدعت ہے۔ شہر سے گاؤں سے باہر نکل کر 22 کلومیٹر پر آپ کی سفری نماز شروع ہو جائے گی۔ نوافل کی بھی معافی ہے اور جو فرض ہے وہ بھی آدھے ہو جائیں گے، نماز مغرب کے علاوہ۔ مغرب کی 3 ہیں وہ 3 ہی رہیں گی۔ فجر کی سنتیں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے کبھی سفر میں نہیں چھوڑی تھی۔ اسی طرح وطر بھی، صحابہ کہتے ہیں کہ وطر آپ سواری پر پڑھ لیتے تھے۔ نماز تسبیح کا طریقہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، 4 رکھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ قیام میں، 10 مرتبہ رکوع میں، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر، یہ 35، 10 مرتبہ پہلے سجدے میں 45، 10 مرتبہ 2 سجدوں کے درمیان 55، پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں 65، اور پھر 10 مرتبہ 2 سجدوں کے بعد جب بیٹھے تو تب پڑھے 75 مرتبہ ایک رکعت میں۔ 2 کر کے پڑھیں گے یا اکٹھی 4؟ آپ 4 اکٹھی رکھتے پڑھیں، 4 رکھتے اکٹھی پڑھیں جی۔ حجامہ جو ہے پچھنا یا سنگی لگوانا، اس کے اندر امراض کا علاج ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی سنگی لگوائی ہے اور صحابہ کرام نے بھی۔ موجودہ دور میں بھی میڈیکل سائنس جو ہے وہ کئی امراض کا علاج سنگی کے عمل کو قرار دیتے ہیں۔ تو سنگی کا جو عمل ہے دماغ میں لگوانا جو ڈپریشن کا شکار ہے، اسی طرح ہائی بلڈ پریشر میں لگوانا، فشار الدم کے اندر، اور مختلف امراض ہیں۔ بغیر کسی مرض کے آپ خون کی بوتل دیں، اگر آپ کو مرض نہیں ہے تو پچھنا لگوانے کی بجائے آپ کسی ادارے کو نہیں، بلا وجہ نہیں لگوانی چاہیے، بلا وجہ اللہ کے نبی نے نہیں لگوائی، بلا وجہ ہم کیوں لگوائیں؟ آپ سر میں لگوائیں سنگی، آپ سے ہوں وہ نا، اس کا فائدہ ہوگا، ذرا عشق کا جو بھوت ہے نا وہ بھی اتر جائے گا، اصلاح کر لو۔ آپ نے فرمایا 22 کلومیٹر تک میں نماز سفر جائے گا، مطلب میں ایک جاب کرتا ہوں 50 کلومیٹر ہے، اس پر واپسی پر گھر آ جاتا ہوں، مطلب اس پر سفر نماز جائز ہے کہ اپنی پڑھنی؟ آپ 50 کلومیٹر تک روزانہ سفر کرتے ہیں اور نماز کے وقت میں آپ گھر واپس آ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، زور اثر ادھر ہے تو قصر کر لیں اور باقی ادھر پوری۔ کیا حال ہے؟ قیام لمبا قیام کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طاق راتوں میں یا آخری عشرے میں قیام لمبا کرتے، تو لمبا قیام، سبحان اللہ، آپ اپنے جسم کو لمبا قیام کا عادی بنائیں۔ یہ بھی ایک غفلت ختم کرنے کا پریکٹیکل عمل ہے۔ انسان کو 2 چیزوں کا عادی اپنے جسم کو بنانا چاہیے، ایک بھوک برداشت کرنے کا، بھوک۔ انڈیا کے اندر اب بھی کئی جو ڈاکٹر ہیں وہ 2 طریقوں سے علاج کر رہے ہیں بڑے بڑے خطرناک مریضوں کا جن کو کینسر وغیرہ بھی ہے۔ ایک گرم پانی کے اندر ان کو لٹا کر، یہ جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں نا، ان کو 40 ڈگری گرم پانی کے اندر لٹا دیتے ہیں اور بغیر دوائیوں کے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ اور دنیا کے اندر کئی جگہوں میں بھوکے رکھ کر یعنی اس کو کیلریز دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ پیتے تھے کہ حجم میں تھوڑی، مقدار میں تھوڑی اور قوت میں زیادہ، بھوکے رکھ کر انسانوں کا علاج کیا جاتا ہے، بھوکے رکھ کر۔ ہمارے ہاں جو بیماریاں ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، گردوں کا فیل ہو جانا ہے، اسی طرح دل، اس کی نالیاں جو ہیں ان کا بند ہو جانا ہے، یہ زیادہ کھانے سے ہے، زیادہ گھی کے استعمال سے ہے، بوتلیں زیادہ پینے سے ہے۔ آپ ہمیشہ یہ ڈالڈا آئل کی بجائے
जो सरसों का तेल है, नबाताती है, या वो जानवरों का रोगन है, चर्बी है, या देसी घी मक्खन है, उसका इस्तेमाल करें। आप लींबू का इस्तेमाल करें बोतल की जगह पर। इसी तरह जो मिनट है, पुदीना, उसका इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। आप ये जो मिसाल के तौर पे कई बंदे हैं, मैंने एक दर्स में बताया कि कोको कोला की जो 250 ml की बोतल होती है, ये व्हाट्सएप बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे बताया कि 6 चम्मच चीनी के उसके अंदर डालते हैं। अब एक दोस्त कहने लगा कि मैंने आज 20 बोतलें पी हैं, उधर गया बोतल, उधर गया बोतल, जिथो जिथो ग्राई लैन जाना बोतल। अब 20 बोतलें अगर जिस बंदे ने पी हैं तो कितने चम्मच चीनी के चले गए उसके अंदर? 20 बोतलें 6 चम्मच, 120 चम्मच। अब 120 चम्मच चीनी जब अंदर चली गई, होना कि ये या दिल बंद होना है, या गुर्दे फेल होने ने, या दिमाग दी नस फट जाएगी। इसी तरह जो रोगन है, ये जो डालडा आयल है हम इस्तेमाल करते हैं, बुरकियां, नान डबो डबो के घ्यो दे विच खांदे ने। और अल्लाह के बंदो, मौत है। चीज़ों को पकाते हुए, इंशाल्लाह इस पर भी मैं जुम्मे पढ़ाऊंगा कि खाने कैसे पकाने हैं। खानों को पकाते हुए उनके जायके ख़त्म नहीं करने, गोश्त का जायका आना चाहिए। जब जायके ख़त्म होते हैं फिर उसके बाद समझ लें कि मुज़र्रे सेहत जो चीज़ें हैं, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो रोज़े रखें, पेट को खाली रखें, मायोनीज़ के करीब नहीं जाना, केचप के करीब नहीं जाना। ये जो चीज़ें इंसानों ने बनाई हैं ना, उनसे दूर रहें। ये ब्रॉयलर जो है ये इंसानों की दरियाफ्त है, अंडे जो है ये इंसानों की दरियाफ्त है, डालडा घी इंसानों की दरियाफ्त है। और जो चीज़ें कुदरती प्रोसेस से निकलती हैं, किससे? अब जो मक्खन है वो उसका एक प्रोसेस है। क्या आप दूध से डायरेक्ट मक्खन निकाल सकते हैं? नहीं। उन तुसी जमाओगे, फिर उन की करोगे? रिड़कोगे, फिर रिड़कियां भी नीचे निकलता मत किसी को ख्याल होवे, फिर उहदे विच ठंडी बर्फ पाते ने, सर्दी ना होवे, फिर वो मक्खन इकट्ठा होता है। फिर क्या करते हैं? छिड्डी। हमारे यहाँ ये जो पनीर है, चाली पनीर बनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं। ये जो दूध है, ये जो आइसक्रीम है, और ये यूरिया खाद है भाई, जिहड़ी खाद पैलियां दे विच पाई दी है, उस खाद दे विच फ्लेवर ते चीनी पा के आइसक्रीम बना के तुहानूं खवाई होंदे ने। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हारे हैं वाल्स वाले कि ये इसको आइसक्रीम नहीं लिख सकते, इसके अंदर क्रीम नहीं है। यूरिया खाद नूं ठंडा कर देने, रिड़क देने, फ्लेवर पाते ने, सुक्का दुध पाते ने, चीनी पाते ने, लो जी कुल्फी बन गई, खाओ। इन चीज़ों से हम मर रहे हैं, इन चीज़ों से। अब एक बंदा वो मुझे बात करते हुए रो पड़ा, उसका इतना सा बच्चा है, उसको शुगर है। मैंने से पूछा इसकी ग़िज़ा क्या है? हालेवी, बर्गर, मायोनीज, केचप, बोतलां, शवारमे, पिज़्ज़े। अब एक छोटा सा बच्चा है, उसके बदन के अंदर इतना जो पनीर है जज़ब करने की सलाहियत ही नहीं। जब उसके अंदर इतना पनीर चला जाएगा क्या होगा? उसको अल्सर होगा। उसके गुर्दे जो हैं इनके अंदर जालियां हैं, छाननियां हैं। गुर्दे छोटे छोटे बच्चों के फेल क्यों होते हैं? ये बे इंतहा मायोनीज और बे इंतहा पनीर की वजह से बच्चों के गुर्दे फेल होते हैं। जिगर फैटी क्यों होते हैं? इन्हीं चीज़ों की वजह से। डॉक्टर साहब मैं ठीक है? ये मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अरसलान, ये माशाल्लाह PhD कर रहे हैं मेडिसिन के अंदर, और ये वज़ीराबाद कार्डियोलॉजी में जॉब माशाल्लाह करते हैं। अब तो PhD के लिए उन्होंने छुट्टी ले ली है। अल्लाह ताला इनकी जवानी में भी बरकत दे, अल्लाह इनकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे।
مسجدوں کے اندر LCD تو نہیں لگانی چاہیے. یہ چیز جو ہے عبادت سے انسان کو غافل کرتی ہے. میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں جہاں تک میری بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ نہ چاہنے والے عمل سے بڑا ہے کہ لوگ اس کے ذریعے دین کی طرف آ رہے ہیں. لیکن اس سے آگے نہیں قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم پروجیکٹر لگا لیں، سکرینیں لگا لیں. ویسے میں نے سعودیہ کے اندر دیکھا ہے کئی مسجدوں کے اندر انہوں نے سکرینیں لگائی ہوئی ہیں، ایسے لگائی ہوئی ہیں. اور اس معاشرے میں غفلت ہم سے بہت زیادہ آگے ہے. انہوں نے اپنے بچوں کی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے بچوں کی ترجیحات سکرین ہے، قرآن کو نہیں دیکھتے سکرین کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے پھر سکرین مسجد کے اندر لگا لی. حرم کے اندر اب تو میں نے مسجد حرام کے اندر بھی دیکھا سکرینیں لگی ہوئی ہیں. مکہ المکرمہ مسجد حرام کے اندر بھی تعلیم و تعلم کے لیے انہوں نے سکرینیں لگائی ہیں. تو میں جرت تو نہیں کر سکتا کہ فتویٰ دوں، مولوی پھر میرے پیچھے چڑھ جاتے ہیں. لیکن آنے والے وقت میں ہمیں یہ مسجدوں میں اختیار کرنا پڑے گا. ہمیں یہ سکرینیں مسجدوں میں لگانی پڑیں گی اپنے بچوں کی ترجیحات کو دیکھ کر. کفار آگے آگے، عرب ان کے پیچھے پیچھے اور ہم عربوں کے پیچھے پیچھے، اس طرح. گھر میں آپ جماعت کرا سکتے ہیں اگر مسجد دور ہے. گھر میں تراویح کی جماعت بھی کرا سکتے ہیں. اگر آپ پورا گھر قبیلہ جمع ہو کر جماعت کرواتے ہیں، اس کا مقصد تیاری ہے، غفلت نہیں ہے، تو پھر فرض بھی پڑھائے جا سکتے ہیں. جائز ہے. ایک بات یاد رکھیں، جہاں افطاری ہے وہاں جماعت کروائیں. اگر وہاں جماعت نہیں کروائیں گے، آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں. میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ جہاں مسجد قریب ہے اور افطاری تھی. ہم نے کچھ بھائیوں نے ڈیوٹی لگائی کہ جو بندے یہاں سے افطاری کر کے نکلتے ہیں کسی کو نہیں بتانا، راز رکھنا ہے، اللہ جانے اور وہ جانے. مسجد سامنے ہے، کون مسجد جاتے ہیں اور کون موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جاتے ہیں. تو زیادہ جو بندے تھے وہ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ پہ جانے والے، کھادا پیتا ٹر گئے. اور اگر وہیں پر جماعت ہوتی تو نماز سے بھاگنے والے بندے جو ہیں ان کو شاید بھاگنے کا موقع نہ ملتا. تو جہاں افطاری ہو ہر بندے کو کہیں بھائی کوئی بندہ بھی نماز پڑھے بغیر نہ جائے، وہاں پر نماز پڑھے. جب بندے دروازے پر آتے ہیں نا بازار کے اندر، بازار شیطانوں کی جگہ ہے، چلو جی نمازیں کہیں. سلام کے بعد بتا دیں، دوران نماز نہ بتائیں، بعد میں بتا سکتے ہیں کہ آپ سے یہ غفلت ہو گئی ہے. دیکھیں امام پر پریشر ہوتا ہے، اس پر دباؤ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے کہیں میری غلطی نہ ہو جائے، مجھے شبہ نہ لگ جائے. اس دباؤ کی وجہ سے، الفاظ ملنے کی وجہ سے اسے غلطی ہو جاتی ہے. پھر ایک بات اور بھی یاد رکھیں، انسانی جو ذہن ہے اس کے اندر جب الفاظ زیادہ آ جائیں گے، زبان کی سپیڈ ہے وہ ان کو کیچ نہیں کر پاتی. بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے ادا ہو گیا ہے لیکن زبان سے وہ بھی نہیں نکلا ہوتا. ایسا بھی بعض بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. حافظ ہے، اگر اسے سبقت لسانی ہو گئی ہے، کچھ چھوٹ گیا ہے، الفاظ بدل گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اس نے قصداً ارادتاً ایسے نہیں کیا. نبی علیہ السلام خواب میں آ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے حلیے کے مطابق ملتی ہو. جی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک. سال چھٹی آئندہ سال